بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میری اور آپ کی جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیش ہمیش کی زندگی ہے، اس کا دار و مدار اس دنیا کے اوپر ہے۔ میں اور آپ اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنا کے لے کے جائیں گے۔ آخرت کیسے بنے گی؟ آخرت کا مقصد کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی آخرت والی زندگی، جو ہمیش ہمیش کی باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کو بنا کے لے جائیں۔ وہ کیسے بنے گی؟ کس طرح بنے گی؟ اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اتنا مشغول ہیں کہ ہمیں جو آنے والی زندگی ہے، جو ہمیش ہمیش کی زندگی ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ موت کا ڈر نکل چکا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سوچیں ہمارے یار دوست جو ہمارے ساتھ ہنستے بولتے کھیلتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ بہت سے قبروں میں ہیں، بہت سے بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ موقع ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ تو ہم اس موقع میں اس وقت کی قدر کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ رب کس طرح راضی ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ میرے دوستو، رب نے جو حکم کیا ہے، حکم دیا ہے ہم سب کو، اس حکم کو مان کے ہم چلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی کو چلائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے وہ حقیقت کی زندگی ہے، وہ ہمیش ہمیش کی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیج کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، میری اور آپ کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس دنیا کے اندر، جو یہ نظام دنیا کا بنایا ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے اس کا بنانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہم سب کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم غور تو کریں کہ جو انسان ہمارے ساتھ ہنستے بولتے تھے، ہمارے رشتے دار، ہمارے احباب، ہمارے بھائی، ہمارے ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کا کیا حال ہے؟ ہم غور کریں کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ کہاں پڑے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دنیا میں بھیج کر اس کو جانچوں کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ میرے دوستو، جو دنیا ہے، یہ دنیا تو صرف امتحان کا ایک گھر ہے۔ ہم تو اس دنیا میں صرف سفر کر رہے ہیں۔ جیسے ایک ساتھی ممبئی کے لیے ٹرین میں جاتا ہے، کچھ سامان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، ایسے ہی ہم دنیا میں جو بھیجے ہیں، ہم تو ایک مسافر کی طرح ہیں۔ ایک دن ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور وہاں جانا ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ وہ زندگی ایسی ہے کہ ہمیش ہمیش باقی رہنے والی ہے۔ میرے دوستو، انسان ہمیشہ سے نہیں تھا مگر ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، دادا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ رکھے گا۔ جیسے کوئی اعمال کر کے جائے گا، نیک یا بد، اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اپنی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی راحت سکون عطا فرمائیں گے، اور جو آخرت والی زندگی وہاں بھی ہمیش ہمیش کے لیے جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، موبائل کے ذریعے میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا وقت اس موبائل میں اتنا بزی چل رہا ہے کہ ہمیں کبھی یہ ہوش نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ موت ایک کڑوی سچائی ہے جو آ کے رہے گی، جو اپنے وقت پر مقرر ہے، وہ انسان کو چک لے جائے گی۔ میرے دوستو، اب رمضان آنے والا ہے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ ایک سال میں ایک مہینہ آتا ہے اور اسی کو بھی ہم غفلت میں نکال دیتے ہیں۔ جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے ہی رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے نیکی تلاش کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی رضا میں ہم سب کی بھلائی ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہم سب پریشان اور مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ میرے دوستو، آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ کو 12 سال یا 13 سال محنت کی کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کو مان لو، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے،
عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے 12 سال 13 سال 12 سال یا 13 سال مکمل اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑھائی کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اس کی محنت کی۔ تو صحاباؤں کا ایمان ایسا بنا کہتے ہیں اپنے پکے پکائے باغوں کو چھوڑ کر چل دیتے تھے اللہ کے راستے میں، اور اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا۔ میرے دوستو، جب یقین بن گیا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے راستے میں مریں گے شہید کا درجہ ملے گا، گھرے مریں گے، گھرے بھی مرنا ہے، مطلب اپنے گھر پہ بھی مرنا ہے، اللہ کے راستے میں مرنا ہے۔ ان کا شوق بن گیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ ہر بچے بھی اچک کے یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی لے چلو۔ ہاں، تو میرے دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی غور فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی ہے جو یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی ایک برف کی سلی کی طرح ہے۔ برف کی سلی کو ہم کام میں لے لیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ویسے ہی چھوڑ دیں گے، اور بجائے کیچڑ کے اور کچھ نہیں کرے گی۔ ہاں، ایسے ہی ہم اپنی زندگی کو کام میں لے لیں گے، دین کے کام میں لے لیں گے، دعوت کام میں لے لیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کوئی انسان ہمارے کہنے سننے سے راہ راستے پہ آ جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اونچی بات اس کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس سے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ تو ہم سوچیں، غور فکر کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور بھلائی کا کام کریں، اپنی آخرت کے لیے، اپنے لیے، اپنی قبر کے لیے۔ دوسرا کوئی نیکی نہیں دے گا۔ ہاں میرے دوستو، میں آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے مخاطب ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو بھلائی کی بات پہنچاؤں۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی فیمس نہیں ہونا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے ویڈیو کے ذریعے سے میرے بھائی بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں اور اپنی آخرت کو بنانے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔